حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی پیاری محبوب بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی شخص جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام خدیجہ، کنیت ام ہند، لقب طاہرہ ہے۔ آپ کے والد گرامی خویلد ہیں، والدہ محترمہ فاطمہ بنت زائدہ ہیں۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر ہے۔ آپ کا نسب مبارک قصی پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب زائدہ بن عاصم بن رواحہ بن حجر بن عبد محیص بن عامر بن غالب بن فہر ہے۔ حضرت خدیجہ کا خاندان مکہ شریف میں بہت معزز خاندان تھا۔ آپ کے والد خویلد مکہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ آپ ایک کامیاب تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ جود و سخا میں بھی بے مثال تھے۔ سخاوت کی وجہ سے پورے مکہ معظمہ میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ملک یمن اور شام میں بھی کافی اثر اور رسوخ تھا۔ حضرت خدیجہ اپنے بچپن سے ہی نہایت حلیم اور بردبار تھیں۔ متانت و سنجیدگی اور وہ ذہانت و فطانت کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی اور غم گساری کی دولت سے بھی مالا مال تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ نے 2 شادیاں کی اور دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد آپ کا تیسرا نکاح سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ پہلا نکاح حضرت خدیجہ جب سن بلوغ کو پہنچی تو آپ کے والد خویلد نے آپ کی شادی کے لیے اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل کو منتخب کیا، جو توریت و انجیل کے زبردست عالم تھے، جنہوں نے پوری زندگی راہ حق کی تلاش اور جستجو میں گزار دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک زندہ رہے اور آپ کو پیغام نبوت کے بارے میں پیش آنے والی بہت سی دشواریوں سے آگاہ کیا اور پھر بھرپور امداد و اعانت کا وعدہ بھی کیا، مگر تبلیغ احکام کا حکم ملنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ کسی وجہ سے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے نہ ہو سکا تو حضرت خدیجہ کے والد خویلد نے آپ کا نکاح ابو حالہ ہند بن نباش بن زرارہ تمیمی سے کر دیا۔ ابو حالہ اور ہند نامی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بیٹوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر مشرف اسلام ہوئے۔ دوسرا نکاح حضرت خدیجہ نے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد قبیلے بنو مخزوم کے ایک معزز شخص عتیق بن عائز یا عابد بن عبداللہ سے نکاح کر لیا۔ عتیق کے یہاں حضرت خدیجہ کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا گیا، یہ بھی مشرف اسلام ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہے، ان کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا۔ تیسرا نکاح ابو حالہ اور عتیق کے بعد ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ حضرت خدیجہ جو قریش کی ایک مالدار اور نیک سیرت خاتون تھی، ہمارے آقا نے ان سے مال تجارت لیا اور سفر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس سفر میں نستور راہب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، جن کا ذکر انبیاء سابقین کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شریک سفر تھا۔ اس نے اس سفر میں آپ کی بہت سی خرق عادت والی باتیں دیکھی۔ جب آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی آمد کا پرکیف منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ محمد
چلے آ رہے ہیں اور دو فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے پورے سفر میں ایسا ہی دیکھا ہے اور سفر کی دوسری خرق عادت والی باتیں بھی بیان کی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا اور سرکار دو جہاں سے نکاح کی درخواست کی۔ جب ابو طالب کو اطلاع ہوئی تو معاملات طے ہونے کے بعد چند اشراف قریش حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ذمہ دار تھے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ دوران خطبہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل و مناقب بیان کیے اور نکاح منعقد ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ ابتدائے اسلام میں کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ ابن سعد نے طبقات میں ایک روایت یحییٰ بن فرات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اس وقت کے اسلام کی منظر کشی کی ہے۔ عفیف کندی عطر خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر مہمان ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن مکہ کعبہ کی طرف نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر ایک لڑکا اس کے دائیں طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا؟ عباس نے کہا ہاں۔ پھر کہاں جاتے ہیں ہو؟ یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، دوسرا میرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب رب کا مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے رب کے حکم سے کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اور اس دین کا پابند نہیں۔ یہ سن کر مجھے تمنا ہوئی کاش میں چوتھا ہوتا۔ پہلی وحی اور حضرت خدیجہ۔ جوں بعثت کا زمانہ قریب آتا رہا تو حضور کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ آپ آبادیوں سے نکل کر زیادہ وقت خلوت نشینی میں بسر کرتے۔ کئی روز کا توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ 8 ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضرت جبرائیل غار حرا میں آپ کے پاس آئے اور وحی سنا کر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ سے معانقہ کیا اور طاقت بھر دبوچا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبوچ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سب سے پہلے وحی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بدن کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اپنے دولت خانے تشریف لائے اور کہا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑائی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے غار کے حالات بیان کر کے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد، مفلسوں کی خیر خواہی اور راہ حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل کتب سابقہ کے عالم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، تم اس امت کے پیغمبر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے کے لیے مشرکین مکہ نے طرح طرح کے لالچ دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب مشرکین مکہ اپنی تمام تر امکانی تدابیر اختیار کر کے تھک گئے تو انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ بنا لیا۔ جب آپ کے چچا جناب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ قریش محمد عربی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو آپ حضور کو لے کر شعبے
بنی ہاشم میں چلے گئے۔ کفار نے آپ سے برادرانہ تعلق توڑ دیا اور طرح طرح کی سختیاں کی۔ ان سختیوں میں حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ رہی اور ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مالی قربانی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس اور غمخوار ابتدا ہی سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسالت اور نبوت کے بعد تو دل دہی اور دلداری اور ایثار و قربانی کا وہ باب آ گیا کہ پورے عالم کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ پہلے موجود تھی، نہ ان کے زمانے میں دیکھی اور سنی گئی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک پائی جا سکتی ہے۔ نبوت کے بعد حضرت خدیجہ کا مال تقریباً ان کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امداد کے لیے معاش کا ذریعہ بنا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کی ضروریات کو مہیا کرنے سے بے فکر ہو کر غم گشتہ راہ انسان کو خداوند قدوس کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے رہے اور ان کو راہ راست پر لا کر دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں ان کے قدموں میں ڈالتے رہے۔ حضرت خدیجہ کے مال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فکر معاش سے ہی سبکدوش نہیں کیا، بلکہ دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج اور نشر و اشاعت میں بھی خوب کام آتا رہا۔ چنانچہ ان کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے مالکانہ طور پر اپنا مال میرے حوالے کر دیا تو میں نے راہ خداوندی میں اسے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند ایسی خصوصیات حاصل ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیوی ان کی شریک اور سہیم نہیں۔ حضرت خدیجہ کے خصوصی امتیاز یہ ہیں: نمبر 1، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرات ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کے وقت ان کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ بقیہ تمام ازواج مطہرات باعتبار عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی تھیں۔ نمبر 3، عمر کے کافی تفاوت کے باوجود ان کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں انہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ نمبر 5، حضرت خدیجہ سب سے پہلی خاتون ہے جو مشرف باسلام ہوئی۔ نمبر 6، اپنا پورا سرمایہ وقف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کی فکر سے آزاد کر دیا۔ نمبر 7، منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو انہوں نے ہی دیکھا اور نظر نبوت سب سے پہلے انہی کے روئے زیبا پر پڑی۔ نمبر 8، خداوند قدوس نے انہیں اپنے ہدیے اسلام سے اعزاز بخشا اور جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سے نوازا۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ ان میں ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ بھی ان کی شریک و سہیم نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت کرتے اور ان کا تذکرہ جمیل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجتے۔ کبھی کبھی میں کہتی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی آپ کی بیوی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ وہ ہے جس کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی جب سے لوگوں نے مجھے
جھٹلایا اس وقت وہ ایمان لائی اور انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت لوگوں نے مجھے مال سے محروم رکھا اس وقت انہوں نے اپنا مال مجھے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ رمضان 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ سے تقریباً 3 سال قبل وہ اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی، اس لیے غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا اور لوگ جنازے کے لیے ابدی آرام گاہ کی طرف چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں لحد میں رکھ کر سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مقام ہجون میں پہاڑ کے اوپر آج بھی نمایاں اور ممتاز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت قاسم بن محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام سے آپ ابو القاسم کو نیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ عبداللہ بن محمد نے بھی سن صغری میں ہی وفات پائی، چونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔